کرتے ہیں بزنس نیوز کی جانب۔ وزیر اعظم کی جانب سے اسٹالڈ ونڈ انرجی پروجیکٹس پر تشکیل کردہ کمیٹی کا پہلا اجلاس وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ کمیٹی کا مقصد گزشتہ دور حکومت سے نامکمل اور روکے گئے منصوبوں کی جلد تکمیل کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا تعین اور ان کو دور کرنے کی سفارشات دینا ہے۔ وزارت انسانی حقوق کے مطابق اجلاس میں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق میاں ریاض حسین پیرزادہ کی جانب سے تجویز دی گئی کہ جو کمپنیاں طے کردہ معیار پر پوری اترتی ہیں ان کو جلد از جلد منصوبوں کی تکمیل کی اجازت ملنی اور مسابقتی بولی کے طریقہ کار میں بہتری لائی جانی چاہیے۔ اجلاس میں تمام صوبوں کو پیش کے اطلاع کے بعد آئندہ اجلاس میں شامل کیے جانے کی تجویز بھی دی گئی تاکہ زیر بحث حاصل کے بعد جامع سفارشات وزیر اعظم کو پیش کی جا سکے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ IMF کے کہنے پر بجلی کی قیمت بڑھانا ہوگی۔ سینئر نون لیگی رہنما نے کہا کہ آج ڈالر بھی مہنگا ہوا ہے، پاکستان کے پاس IMF کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہی پاکستان بنگلہ دیش سے پیچھے ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ بہت ساری چیزیں کارپٹ کے اندر چل رہے ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ IMF کا یہ پروگرام 3 ماہ کے اندر ختم ہو جائے گا۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ اگلا معاہدہ تب تک سائن نہیں ہوگا جب تک نئی حکومت نہیں آئے گی۔ حکومت نے کے الیکٹرک کے صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دستاویزات کے مطابق کے الیکٹرک کے بجلی کے ریٹ 2 طرح سے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے تحت صارفین کے لیے یکساں ٹیرف کا اطلاق کیا جائے گا۔ دستاویز کے مطابق یکساں ٹیرف کے نفاذ سے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی اوسط 3.21 روپے فی یونٹ مہنگی ہوگی۔ کے الیکٹرک کے 100 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی 1.4 روپے فی یونٹ اور 700 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی 3.2 روپے فی یونٹ مہنگی ہوگی، جبکہ کے الیکٹرک کے عارضی رہائشی صارفین کے لیے بجلی 4.45 اور صنعتی صارفین کے لیے 4.45 روپے فی یونٹ مہنگی ہوگی۔